یا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. جی صاحب شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ آج گفتگو کریں گے شہید کے بارے میں، لیکن یہاں مجھے اس ہال کے اندر واضح تقسیم نظر آئی اور میں نے فیصلہ کیا اور دل میں آپ کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے مجھے بتایا اور مجھے موقع دیا کہ میں چند باتیں ایسے کروں دوسرے حصے میں کہ شاید اس یونٹی کی طرف کوئی ابتدا ہو جائے تو کشمیر کے اندر اور کشمیر مسئلے کے لیے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. اس لیے میں کچھ سجیشن ضرور دوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے. تاریخ کو مدتوں انتظار کرنا پڑتا ہے. زندگی صبح و شام دیر و حرم کا طواف کرتی ہے، تب جا کر کوئی ایک ایسا انسان مارز وجود میں آتا ہے جو نہ صرف عظمت کے معیار پر پورا اترتا ہے بلکہ اسے دیکھ کر عظمت کا معیار قائم کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہید مقبول بات اپنے پیش رو شہداء میں اس فلسفے کے اوپر، اس بات کے اوپر 100% پورے اترتے ہیں. آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی، اس لیے میں مختصر سی اس کے اوپر بات کروں گا کہ ایک جوان اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر چکا تھا، چاہتا تو پاکستان کے اندر خوبصورت زندگی گزارتا، چاہتا تو یورپ میں چلا جاتا، چاہتا تو امریکہ کے اندر آ جاتا، اپنی بہترین زندگی گزارتا. لیکن چونکہ اسے علم ہو چکا تھا، اسے روشنی اوپر سے مل چکی تھی کہ جب اس کی مائیں بہنیں ظلم و جبر کا شکار ہیں تو یہ آزاد زندگی مجھے نہیں چاہیے. تو اس نے جہاد کا راستہ چنا اور ان ماؤں بہنوں کی آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر دیا، کیونکہ اسے پتا تھا میری آخرت بڑی خوبصورت گزرے گی. اس لیے اس نے اپنا وہ مقام، وہ منزل حاصل کر لیا. میں یہاں کی گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا جو یہاں واضح تقسیم نظر آئے. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، جو کمزور، مکار اور سازشی جرنیل ہوتا ہے، جسے یہ علم ہوتا ہے کہ حملہ آور فوج مجھ سے طاقتور ہے اور میں میدان جنگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس فوج کے اندر ایسی تدبیر کی جائے کہ اس کے اندر تقسیم پیدا کر دی جائے تاکہ یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں اور میں محفوظ رہوں. آپ کو شاید میری کچھ باتیں تلخ لگیں لیکن آپ نے غور کرنا ہے ان باتوں کے اوپر. ہم اس بات کا شکار ہیں کشمیر کے اندر. اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو اور میری قیادت کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری قوم کے بغیر بالکل قابل قبول نہیں اور نہ ہی وہ کسی صورت پائیدار ہو سکتا ہے. یہ تو بات آپ نے ذہن میں رکھیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کشمیر کے اندر 9 لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے، ہماری ماؤں بہنوں پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان. اور جو لوگ آزاد کشمیر بنانا چاہتے ہیں، کشمیر کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے اس جلسے میں جاتے نہیں ہیں. اگر کوئی بڑا دل کر کے چلا جائے تو دل میں کچھ دوسری کر رہا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو آزاد کشمیر چاہتے تھے، کشمیر کو آزاد کرنا چاہتے تھے. ایگزیکٹلی اپوزٹ اسی طرح جو کشمیر کو ایک آزاد کشمیر بنانا چاہتے ہیں، وہاں کشمیر بنے گا پاکستان والے نہیں آتے، اگر چند آ جائے تو یہی صورتحال ہوتی ہے. آج اتفاق سے یہ کشمیر بنے گا پاکستان
اور ہم آزاد کشمیر چاہتے ہیں، میجارٹی یہاں پہ موجود ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ کریڈٹ تو علیم صاحب آپ کو. اس لیے میں بات کر رہا ہوں، اکثر سوشل میڈیا پہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ کیا ہم کر رہے ہیں. کیا یہ وقت ہے کشمیر کو علیحدہ ایک آزاد کشمیر اسٹیٹ بنانے کا؟ کیا یہ وقت ہے کہ ہم یہ جنگ لڑیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان؟ اور خدا کے لیے پہلے اسے آزاد تو کروا لو. اگر کشمیر کو ایک علیحدہ خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت لوگوں کو کنونس کیجیے گا. کون روک سکتا ہے آپ کو؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس آپ کو روک سکتی اگر کشمیر یہ فیصلہ کر لیں کہ کشمیر ایک خود مختار ریاست بنے گی. کون ہمارے کلاج کو روکے گا؟ کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. اور اگر کشمیری کہہ دیں کہ ہم کشمیری پاکستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو کون روک سکتا ہے ہم کو؟ یہ کون سی جنگ ہم لڑ رہے ہیں؟ یہ کون سی ہم کشمیر کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں اور کشمیر خاص کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہاں جتنی بھی تنظیمیں، جتنے بھی لوگ بیٹھ کر کشمیر کے مسئلے کے اوپر کام کرتے ہیں، جس طرح کبھی کرتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے اس جذبے کو برقرار رکھنا. کوئی تو آواز ہوتی ہے لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم کشمیر خاص کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہاں جو ٹائم اسکوائر کے اوپر جب ہم 15 لوگ کھڑے ہو کر کشمیر خاص اور کشمیر مسئلے پر آواز بلند کرتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے یہ ہے کشمیر کی سپورٹ، یہ ہے کشمیری. کیا ہم کر رہے ہیں؟ یہ پہلا ایک اجتماع ہے جس کے اندر میں نے چند لوگوں کی تعداد دیکھی ہے. 15 20 25 سے زیادہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. کیوں؟ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم فاشسٹ مودی کی مدد کر رہے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے کشمیری مائیں بہنیں بزرگ وہ قربانیاں نہیں ہیں. ہم ٹی وی کے اندر آنا چاہتے ہیں، ہماری تصویر آنی چاہیے اخبار کے اندر. ہم سیلف پروجیکشن کرنا چاہتے ہیں. ہم کشمیر خاص کی کوئی مدد نہیں کر رہے. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میری سجیشن یہ ہے، اور یہ سجیشن جہاں بیٹھے اور میں اپنے اوپر اور جو لوگ ہم صفحے اول میں کام کرتے ہیں آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، اگر آپ عمل نہیں کریں گے پھر بھی سولو فلائٹ کریں گے، میری آنے والی نسل کے میری آواز ضرور کہیں ریکارڈ کر کے کہے گی میں نے اپنا حق ادا کر دیا. آپ اگر واقعی کشمیر خاص کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، افیکٹو آواز بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہم سب لوگ کسی ایک ہال کے اندر اکٹھے ہو جائیں اور ایک فیصلہ کر لیں. کشمیر خاص کے اوپر جو بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی، کوئی ایک تنظیم، کوئی ایک شخص سولو فلائٹ نہیں کرے گا اور اس کے اوپر تمام لوگ ہم آئیں گے. ہر تنظیم اور آرگنائزیشن کے لوگوں کو اگر آپ کہیں یا 10 لوگ لے کے آؤ گے نا، you will convert into 100. پھر دیکھیں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے تصویریں بنانی ہے اور آپ نے اپنی سولو فلائٹ کرنی ہے تو میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں آپ سیلف پروجیکشن کر رہے ہیں، آپ کشمیر کا خاص کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اور میری یہ ہاتھ باندھ کر آپ سب سے گزارش ہے ان کشمیری باؤ بہنوں کی طرف دیکھو جہاں آزاد کشمیر خود مختار ریاست اور کشمیر بنے گا پاکستان. خدا کے لیے نہ بناؤ. اپنی طاقت 30 سال کے اندر میں حیران ہو گیا ہوں، اتنا ٹیلنٹ اور اتنے جذباتی اسپیکر یہاں آئے اور میں دل میں کہتا تھا یا اللہ ان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے. یہ کیوں خود مختار کا سیمبل کشمیر بنے گا پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے؟ آپ کو پتہ ہی آپ کتنی بڑی طاقت ہے اور کس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کیا کیا نہیں کر سکتے. خدا کے لیے متحد ہو جاؤ اور یہ کرو کہ کشمیر کو پہلے آزاد کرنا اور اس میں آپ کا کوئی گناہ نہیں. اگر ہم متحد نہیں ہوں گے آپ بے گناہ ہو، ہم مجرم ہیں. جو صفحے اول میں بیٹھے ہو یہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ درست نہیں، میں درست نہیں، ہم مکار ہیں. اگر ہم آپس میں متحد نہیں ہوں گے یہ بات یاد رکھیے گا اور اپنے ساتھ لے کے جائیے. اور اس میں علی گیلانی صاحب، یاسین ملک صاحب اور تمام مکتب فکر کے لوگ وہ وہاں پہ موجود رہتے تھے اور اسی کی وجہ سے جو ہے کہ ہندوستان کو جو ہے نا یاسین ملک صاحب کو گرفتار کرنا پڑا. میں اس میں زیادہ تفصیل سے اس میں نہیں جاتا. آپ کی بات ہمارے فائدے کی بات ہے. آپ نے جو بات کیا وہ ہمارے لیے کی ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی کشمیری آپ کو ایسا نہیں ملے گا
کہ وہ جو اختلاف ہمارے اندر ڈالا چل رہا اس کی وجہ سے کوئی مومنٹ کو نقصان پہنچائے. تو اب میں خالد مغل صاحب کشمیر فریڈم موومنٹ کے جو سربراہ ہیں